الحمد للہ رب العالمین۔ میرا نام عمر خان ہے، میرا تعلق پاکستانی مظفر گھر سے ہے۔ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا نا، 101 تسبیح درود شریف، 1 تسبیح استغفار، یہ شروع کرو، دیکھو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، بھائی اصل بات سچی یہ ہے، اللہ کے حرم میں آدمی ایسی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، نہ اس کی میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، لیکن یہ مرزا کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ قادیانی بھی مرزا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بھی اسی کا کوئی بھائی ہے، اس لیے بچا کرے ایسے لوگوں سے۔ ہم جموم کے قریب رہتے ہیں، مدینہ منورہ جائیں واپس ہم وہیں آتے ہیں، احرام نہیں باندھتے چونکہ آگے ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جب آپ حدود حرم میں آ ہی نہیں رہے تو احرام ضروری نہیں۔ ہری پگڑی باندھنی کیسے ہے؟ جو مرضی ہے، ہری باندھو، پیلی باندھو، نیلی باندھو، کالی باندھو، سفید، کوئی مرضی ہے باندھو۔ جھگڑا دو باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہری پگڑی باندھنے کو سرکار دو عالم کی سنت نہ بناؤ۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید امامہ استعمال فرمایا، اور سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب کالی پگڑی حضور نے فتح مکہ کے موقع پر باندھی ہے، تو ٹھیک ہے، کالی پگڑی جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے باندھی ہے تو جائز تو ہو گئی، لیکن سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ کا عمل ہو، اور وہ ہے سفید۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید، عورتوں کے لیے رنگ دار کپڑا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک تو مہربانی یہ کریں کہ سبز پگڑی کو حضور کی سنت نہ بنائیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی پارٹی کو رنگ دینے کے لیے الگ رنگ کی پگڑیاں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو کہ یہ ہری پگڑی والا ہے، اور یہ پیلی پگڑی والا ہے، یہ واسکٹ والا ہے، یہ کرتے والا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی چیز تاکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ نمایاں نظر آئے، یہ کرنا بھی شریعت میں ناجائز ہے۔ بالکل آج کل تو رواج بن گیا ہے نا جی، کہ ہر علاقے کے پیر نے اپنے طریقے سے ٹوپیاں بنائی ہیں، اپنے طریقے سے کرتے بنائے ہیں، اپنے طریقے سے گلے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے دوپٹے بنائے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام کے خلاف۔ بالکل جو کپڑا ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ ہمارے ہاں حاملہ عورتیں جو ہیں، وہ کسی گھر میں فوتیگی ہو جائے، فوت ہو جائے کوئی رشتہ دار، وہ نہیں چاہتی کہ جی اس گھر میں جانے سے ہمارا کہیں حمل نہ گر جائے۔ تمہارے حمل کا اس کی موت سے کیا تعلق ہے؟ بس ایک جاہلانہ عقیدے ہیں وہ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اب جتنی مرضی آئے تقریریں کرتے رہو، انہوں نے کرنا وہی ہے جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا جی کہ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، اور سفر کے دوران میں شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں ہوگا، اس بیچارے کو موقع یہی ملا ہوگا نا، آگے پیچھے تو وہ سونے نہیں دیتی ہوگی، انہوں نے کہا آج بس میں بیٹھے ہیں، موقع ہے فائدہ اٹھا لو۔